بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بیان تعبیر خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے، یہ خانہ خدا کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں بیت اللہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ قرآن پاک میں عربی میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا، شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس گھر کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، کوہ ابو قبیس اور کوہ صفا مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کے محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم خدا دیا گیا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف بیت اللہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر کتاب کا ظاہر ہوا، اور اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ظاہر ہوئے، غرض کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، ہمارے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، عربی میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے اور نہایت ہی بری جگہ پر۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا ہے۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر اس کے ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم، تم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ عربی ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس بیت اللہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، ان کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر آواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت غرض کی کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یا رب، میں نے بسائی ہے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ ادا کریں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس بیاباں میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس بیاباں میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اسی وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سر و سبز شاداب کر دیا، تاکہ بہتر ہے کہ بہتر میوے وہاں سے ہوئیں اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزے سے بھری تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے۔
اور مسافروں کی مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا، تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ بس خدا کی درگاہ میں عرض کی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، دکھا مجھ کو، کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 پرندے اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، تمہاری آواز پر اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا اور میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ پرندے لائے